خان صاحب پہ ہوگی. میں چیلنج کرتا ہوں میاں شہباز شریف کو کہ جس سیل ڈاکیومنٹ کی بنیاد پہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی سزا دی گئی ہے، اگر ہمت ہے جس طرح عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے اس سازش کو بے نقاب کیا جب امریکہ نے کھلی مداخلت کر کے یہاں آج کی اس خود ساختہ فارم 47 کی حکومت اور ان کے ہینڈلرز کے تعاون سے امت مسلمہ کے لیڈر کی حکومت کو الٹایا. عمران خان نے پوری قوم کو آگاہ کیا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. آج شہباز شریف صاحب میں اگر ہمت ہے تو وہ سیل ڈاکیومنٹ اس ایوان میں لائیں اور کھول کے بتائیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. جس کاغذ کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا دے رہے ہیں اگر ہمت ہے تو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ جس جج کے ذریعے سزا دی گئی ہے میں نہیں، ایک بہت ہی مستند صحافی حامد میر صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہ جج صاحب آج سے 21 سال پہلے سپریم کورٹ کے حکم پہ ان کو فارغ کیا گیا تھا کہ انہوں نے کسی کیس کو نہیں سنا. تو آج کے چیف جسٹس صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے انصاف کا قتل ہو رہا ہے. سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو اس جج کی عدالت سے سزا دی گئی ہے جس کو آج سے 20 سال پہلے اسی سپریم کورٹ میں جس کے آپ چیف جسٹس ہیں اس کے چیف جسٹس نے ان کو یہ احکامات دیے تھے کہ کبھی بھی یہ جو جج صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، انہوں نے کسی بھی فیصلے میں کوئی جوڈیشل ڈیوٹی نہیں کرنی. وہ کسی معمولی سائیکل چور کا مقدمہ نہیں سن سکتے، جیب کترے کا مقدمہ نہیں سن سکتے. یہ کب ہم سیکھیں گے؟ اسی عدالت میں ماضی میں سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا. آج اس سپریم کورٹ نے وہ داغ دھویا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہر 40-50 سال بعد ایک ایسا کام ہم کریں گے جس پہ 50 سال بعد ہمیں انصاف ملے گا؟ کیسے آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اس جج کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جس کو اسی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فارغ کیا تھا؟ اور دوسرا، جس فیصلے کی بنیاد پہ رانا صاحب نے، جنہوں نے اس فیصلے کو سنا، وہ جو NCA کا معاہدہ تھا، اس معاہدے میں جو شک تھی، UK کی عدالت کا فیصلہ تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں اس پیسے کو جانا ہے. اگر ہمت ہے تو اس فیصلے کی کاپی بتائیں، اگر ہمت ہے تو اس معاہدے کو اوپن کریں. اگر عمران خان صاحب اس کو نہ آنے دیتے تو یہ پیسہ باہر کہیں کسی اور جگہ صرف ہو جاتا، کسی اور اکاؤنٹ میں وہاں جمع ہو جاتا. عمران خان صاحب کا گناہ یہ تھا کہ یہ پیسہ پاکستان آیا. اور دوسرا سوال یہ ہے، کوئی یہ تو پوچھے کہ 8 ارب کی پراپرٹی 20 ارب کے لگ بھگ کیوں ملک ریاض کو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے نے بیچی؟ اسی بیٹے نے جو خود کہتا ہے کہ میں بینکرپٹ ہوں. اگر یہ بینکرپسی ہے، میری دعا ہے کہ پھر تو پاکستان کا ہر شہری، اللہ کرے پھر ایسے ہی بینکرپٹ ہو جس کے پاس 20 ارب کے پیسے ہوں. لیکن میری یہ دعا اللہ قبول کبھی نہ کرے، کیونکہ میں اپنے پاکستانیوں کے لیے حلال کے پیسوں کی دعا کر سکتا ہوں، ملک سے لوٹے ہوئے پیسے کی دعا نہیں کر سکتا. حاصل وصول پھر اس بات کا یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے لیے ایک لیڈر چنا، اس قوم نے اپنا فیصلہ کیا. سب سے بڑی آئین سے غداری یہ ہے کہ 8 فروری کے دن جب آپ نے عوام کا مینڈیٹ چرایا، ان سب سے کہہ رہا ہوں آج نہیں تو کل آپ کو جواب دینا پڑے گا. بہرحال عمران خان صاحب کو جس عدالت سے سزا دی گئی ہے، جس کاغذ کی بنیاد پہ دی گئی ہے، نہ وہ جج صاحب اس فیصلے کو سن سکتے تھے، نہ اس کاغذ میں کوئی ایسی بات تھی جس کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا دی جا سکتی ہے. ظلم ہوا ہے، سریعام ہوا ہے، کھلے دن میں، کھلی روشنی میں ہوا ہے، اور یہ ظلم ہم نہ قبول کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. اس لیے اندر یہ احتجاج ہو رہا ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی یہ بات کی، عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ حکومت ہماری ملاقات نہیں کر پا رہی عمران خان سے، تو کیا اب عمران خان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو کیا مذاکرات کا چوتھا دور آپ کریں گے یا مذاکرات یہیں پہ ہم ختم سمجھیں گے؟ نہیں، دیکھو عمر صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات سے سلسلے میں نہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی تو ہماری ملاقات ختم ہو گئی. ہم تو اس کا اناؤنس کر چکے ہیں. اس سے یہ ہے کہ خان صاحب نے یہی کہا ہے 3 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہے، 3 میٹنگز ہوئی ہے، اس میں سارا ڈسکشن ہوا ہے. انہوں نے ان رائٹنگ مانگا، ان رائٹنگ ہم دے چکے ہیں. خان صاحب کی انسٹرکشن یہی ہے کہ اگر
پیش رفت ہو جاتی ہے کمیشن پہ تو پھر چوتھی میٹنگ کی طرف ہم جائیں گے. اگر نہیں ہو رہی تو بیرسٹر صاحب سے یہ بتا دیں ایک سمپل سا سوال. یقیناً آپ اس وقت جو ہے کارکنوں کی اور پارٹی کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ مفاد عامہ کا یہ مقام ہے. بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, بے روزگاری ہے. ان حالات میں ارکان پارلیمنٹ کی مراعات اور تنخواہوں میں اضافے کا قانون کے متحمل ہو سکتا ہے ہمارا خزانہ سر؟ دیکھو ہم تو انتہائی پہلی اپنی بات اس کا بالکل وہ اعلان بھی کر چکی تھی. لاسٹ ٹائم جب کر رہے تو ہم اپوز کر چکے تھے. یہ ملک ایسا ہے, اس ملک میں ہمارے ہر آئے دن کوئی کشتی الٹی ہوئی ہوتی ہے, لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ان کو جاب نہیں مل رہا تھا. اس ملک میں جو حالات ہے, لوگوں کو اپنے زندگی بسر کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے. لوگ ایجوکیشن بھول چکے ہیں, صحت بھول چکے ہیں, 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی. جہاں 80% 2 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ بچے ایجوکیشن سے باہر ہیں, جہاں سے 50% سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے وہ وقت گزار رہے ہیں, تو ہم کیوں اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی بل کو سپورٹ نہیں کرے گی جو مراحل بڑھانے کے لیے. عمر ایوب صاحب تقریباً 7 دن تو ہو گئے ہیں جو آپ لوگ کے مطالبات تھے پورے نہیں ہوئے, اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے جو یہ رجیم ہے فارم 47 کی, ہمیں پتہ ہے کہ پٹواری ایک بہت تگڑی شخصیت ہوتی ہے علاقوں میں, بالخصوص جو دیہی علاقوں سے ہوتے ہیں وہ مطلب بنا کے رکھتے ہیں اپنے پٹواری کے ساتھ. تو شاید شہباز شریف نے مراسلہ لکھا ہو یا لیٹر لکھا ہو اڈیالے کے پٹواری کے ساتھ, وہ جواب دے گا اپنے ٹائم میں شاید وہ. عمر ایوب صاحب آپ نے 31 کی ڈیڈ لائن دی ہے, دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب کے بیانات سنے, عرفان صدیقی صاحب کے بیانات سنے, تو وہ چاہتے ہیں سیز فائر رہے, مذاکرات کامیاب ہوں. کل خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہے تھے. میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ مذاکرات کامیاب ہوں, پالیسی کیا ہے, کامیاب بھی چاہتے ہیں مذاکرات کو؟ دیکھا خان صاحب بات آپ نے کی ہے نا, تو سیز فائر تو ہوا تھا, پر مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے سنائپر فائر آ رہا ہے, گولی کیوں چلائی؟ ہم لوگوں کا تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو بلا کے جیل ٹرائل کے دوران نیگوسیشنز کمیٹی کا اناؤنس کیا, ذمہ داری دی, ہم لوگ بیٹھے, حکومت کی طرف سے, رجیم کی طرف سے, فارم 47 والوں کے 3 ان کے سیشن ہو گئے, اور ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا. جو میری بہن نے پوچھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہمارے ایک ان مانیٹرڈ ماحول میں, وہ طارق عزیز صاحب مرحوم کہتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں, تو یہاں پہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دیکھتی آنکھ جو کیمرے کی ہے وہ کہاں پہ فٹ ہے کمرے میں, جو سننے والے کان ہیں یہ مائکرو فون کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں. پھر وہ کان لگا کے مطلب آپ کے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں دوسرے کمروں سے, ان کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس ماحول سے ہٹ کے کوئی بات ہو. اور دوسری اہم بات کہ آپ کا کمیشن فارمیشن 9 مئی کا کمیشن, 26 نومبر کا کمیشن, بہت کلیئر ہے ہمارا سٹانس. کمیشن نہیں بنے گا, مذاکرات نہیں ہوں گے. عمر صاحب یہ فرمائیے گا, ایک بڑا معصوم سے سوال ہے وہ بڑا سر کہ آپ نے جو